نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 رجب 1443 ہجری 6 فروری 2022 کو آج جامعہ ربانیہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر اور معارف اور لطائف کے حوالے سے 20واں درس دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ کا مطلب ہے پناہ مانگنا، لیکن پناہ کس کی مانگی جاتی ہے؟ اس حوالے سے اسے کہتے ہیں مستعاذ بہ، جس کی پناہ طلب کی جائے اسے کہتے ہیں مستعاذ بہ۔ تو جب ہم قرآن و حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں 2 طرح کے مستعاذ بہ ملتے ہیں جس کی پناہ طلب کی جائے۔ ایک تو یہی کہ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ دوسرا، احادیث طیبہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے مستعاذ بہ ذکر ہوا ہے، اعوذ بکلمات اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کلمات کے ساتھ۔ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ ان سے مراد کیا ہے؟ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات کی، اور اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ تو یہ عالم 2 طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے، ایک کو عالمی جسمانیات کہتے ہیں، ایک کو عالمی روحانیات کہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اب عالمی جسمانیات یعنی جسم سے تعلق رکھنے والے، مادی جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اور عالمی روحانیات سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، ان دونوں کے وجود میں آنے کے طریقے مختلف ہیں۔ عالمی جسمانیات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، یعنی جو جسم ہیں، وہ قوت سے فعل کی طرف اور عدم سے وجود کی طرف، یعنی نہ ہونے سے ہونے کی طرف جب آتی ہیں تو ایک دم نہیں آتی۔ جسم ایک دم وجود میں نہیں آتا، جسمانیات ایک دم وجود میں نہیں آتی کہ پلک جھپکتے میں وجود میں آ جائیں، ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے بچے کی پیدائش کو دیکھا، قرآن عظیم نے بھی اس کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ کیسے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے وجود میں آتا ہے۔ 9 مہینے کا ایک پروسیس ہے، ایک پورا ٹائم سپیس ہے، ایک وقت ہے، لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک جسم وجود میں آتا ہے جس کے اندر آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو عالمی جسمانیات سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ جب قوت سے فعل یا عدم سے وجود میں آتی ہیں تو ایک دم نہیں آتی، تھوڑا تھوڑا کر کے آتی ہیں، آہستہ آہستہ کر کے آتی ہیں۔ اور اس کے برعکس عالمی روحانیات سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عدم سے جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے وجود میں آنے میں دیر نہیں لگتی، وقت نہیں لگتا، پلک جھپکتے میں ایک دم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سیکنڈ جو ہوتا ہے کتنا چھوٹا سا، ہمارے ہاں چھوٹے سا سب سے کم وقت جو ہے جس کا نام رکھا گیا وہ سیکنڈ ہے، جسے عربی میں
ثانیہ کہتے ہیں، ہم لوگ سیکنڈ کہتے ہیں۔ اس سیکنڈ کو آپ تقسیم کر لیں اور اس کا وہ جز جو آگے تقسیم نہ ہو سکے، وہ حصہ، اس حصے میں روحانیات وجود میں، عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، پلک جھپکتے میں، وقت نہیں لگتا۔ ایک دم۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا جسم بنتے 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 اس میں 9 مہینے لگتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو روح ہوتی ہے نا، وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے وقت نہیں لگتا کہ آہستہ 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 روح اس کی بنے گی، بنتے 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 اس میں 1 مہینہ 2 مہینے یا ہفتہ 10 دن لگیں گے، اس کے بعد وہ وجود میں آ کے پھر وہ زندہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں، کلمات ادا کر رہے ہیں، حروف ادا کر رہے ہیں زبان سے، تو ہماری زبان سے نکلنے والے یہ حروف بھی ظاہر ہے کہ ہمارے بولنے سے پہلے وجود نہیں رکھتے، اور جب ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ وجود میں آتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ان کے وجود میں آتے وقت کوئی ٹائم لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ ایک دم سے یہ حروف ہماری زبان سے اس تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں کہ جس طرح، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی سیکنڈ کے اس غیر منقسم حصے میں چھوٹا سا چھوٹا حصہ جو ہے اس میں ہماری زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حروف اور کلمات جب ہماری زبان سے نکلتے ہیں اس میں وقت نہیں لگتا۔ روحانیات جب وجود میں آتی ہیں ان کو بھی وقت نہیں لگتا۔ تو روحانیات کو تشبیہ دے دی گئی کلمات کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، حروف کے ساتھ، جلدی سے وجود میں آنے کی وجہ سے، سرعت کے ساتھ وجود میں آنے کی وجہ سے۔ تو اب جب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ یہ تشبیہ ہے، یعنی روحانیات کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ حروف کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، کلمات کے ساتھ، جو زبان سے ادا ہوتے وقت نہیں لگاتے، ان میں وقت نہیں لگتا، بہت تیزی کے ساتھ، بہت سرعت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو اب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان، تو یہاں کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کلمات سے، یعنی اللہ کا کلمہ کن، کہ اللہ کن کہہ دیتا ہے تو چیزیں وجود میں فٹافٹ آ جاتی ہیں، دیر نہیں لگتی۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف، یہ جو اللہ کن کہنے کا محتاج نہیں ہے کہ کن کہے گا تو چیزیں وجود میں آئے گی، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت کتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ نافذ ہو جاتی ہے اور کائنات میں جاری اور ساری ہو جاتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ اللہ کی قدرت نافذ ہوتی ہے، اللہ کی مشیت جاری اور ساری ہو جاتی ہے کہ اول تو اس کو روکنے کے لیے دنیا میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں کہ کوئی رکاوٹ بن سکے، کوئی رکاوٹ ایسی رکاوٹ ہے ہی نہیں، اور فرض کر لے اگر ہو بھی
تو اس رکاوٹ کی پاور، اس کی حرکت کی سستی اور اس کا ضعف، اس کی کمزوری اتنی ہے کہ وہ اس تیزی سے اللہ کے نافذ ہونے والی قدرت اور اللہ کی تیزی کے ساتھ جاری اور ساری ہونے والی مشیت اور ارادہ اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی طاقت ہی نہیں رکھتی، اور اللہ جو کچھ کہہ دیتا ہے وہ ہو کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو کن کا مطلب یہ ہوا، تو کلمہ کن سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رب العالمین کی قدرت سرعت کے ساتھ، بھرپور قوت اور قدرت کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنا نفوذ اور اثر رکھتی ہے۔ اس لیے پھر ایسی ہی ذات کے ساتھ جچتا ہے، ایسی ہی ذات کے ساتھ جچتا ہے کہ استعاذہ اور پناہ بھی اسی سے مانگی جائے، اسی کی مانگی جائے۔ پھر جچے گا بھی ایسی ہی ذات کے ساتھ نا جس کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے، یا تو رکاوٹ ہی نہ ہو تو بن نہ سکے، طاقت نہ رکھے پلک جھپکنے میں۔ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا، اب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ان کا ارادہ کیا تھا۔ برادران یوسف کا ارادہ تھا کہ یوسف کنویں میں مر کھپ جائے، جان چھوٹ جائے۔ اللہ کی مشیت کیا تھی کہ یوسف بچ جائے۔ اب آسمان سے زمین تک کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، صرف آسمانی دنیا آپ لے لیں، عرش تو چھوڑیں، اور کنویں کی منڈیر سے کنویں کی تہ تک کا کتنا فاصلہ ہے۔ جب برادران یوسف حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو یہ فاصلہ تھوڑا ہے، وہ فاصلہ زیادہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یوسف کو بچانے پر آیا تو کس تیزی کے ساتھ اس کا ارادہ یوسف میں نافذ ہوا، اس کی حفاظت میں اثر انداز ہوا کہ یہ چھوٹا سا فاصلہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ مسافت طویل ہونے کے باوجود، لمبی ہونے کے باوجود، تو پھر کیوں نہ پناہ مانگی جائے اس ذات کی؟ پھر یہ پناہ پھر اسی ذات کے ساتھ جچے گی کہ اس کی پناہ مانگی جائے۔ اور دوسری بات، عقلی علوم میں، معقولات میں یہ بات اپنی جگہ ثابت شدہ ہے کہ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم اجسام ہے، روحوں کا عالم ہے، جسموں کا عالم ہے، لیکن عالم ارواح غالب ہے عالم اجسام پر۔ ارواح کا عالم، روحوں کا عالم، روحوں کی دنیا، وہ ارواح غالب ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تدبیر ہی ارواح کے حوالے کی ہے کہ کائنات کا نظام چلاؤ۔ وہ تکوینیات کے نوکر ہیں، عالم ارواح وہ روحیں، وہ عالم، وہ تکوینی نظام کے نوکر ہیں، سپاہی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن عظیم میں انہیں کہا گیا مدبرات۔ کائنات کی سورہ نازعات میں فرمایا فالمدبرات امرا، مدبرات یعنی وہ روحیں جو اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کو اللہ کے حکم سے چلاتی ہیں، اللہ کے تکوینی نظام کو اللہ کے حکم سے وہ چلاتی ہے، جو عالم اجسام پر غالب ہے۔ تو اب یہاں پہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان کہتا ہے تو گویا یہاں تین قسم کی روحیں ہیں، تین قسم کی روحیں۔ ایک وہ ارواح جو ظلمانی ہیں،
اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جن میں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، خباثتیں ہی خباثتیں ہیں، ارواح خبیثہ شریرہ ظلمانیہ جو ہر طرح کی آلائش سے، ہر طرح کی گند سے آلودہ ہے، یعنی شیاطین کی روح ہے، اور ایک انسانی ارواح ہے جو ان ارواح خبیثہ سے، خبیث روحوں سے پریشان ہے، اور ایک وہ پاکیزہ عالی اور مقدس اور بلند ترین ارواح ہیں فرشتوں کی، جن کو اللہ تعالی نے کائنات کا تکوینی نظام سپرد کیا ہے، فالمدبرات امرا، کہ تم میرے کاموں کی تدبیر کرو، دنیا کے تکوینی نظام کی۔ تو گویا انسانی روح جب اعوذ باللہ کہتی ہے تو روح بشری اس خبیث روح سے، ان خبیث ارواح سے، بشری ارواح ان پاکیزہ ارواح کی پناہ مانگتی ہیں، اور انہی پاکیزہ ارواح کو جن کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی نظام دنیا کا اور کائنات کا دیا ہے، آسمانوں کا اور زمینوں کا، کہ چلاؤ انہیں، اس نظام کو چلاؤ، تو اعوذ بکلمات اللہ میں کلمات سے مراد وہی پاکیزہ اور بلند ترین اور مقدس ارواح ہے فرشتوں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ۔ اعوذ بکلمات اللہ، میں ان ارواح خبیثہ سے، میں روح بشری ان ارواح خبیثہ سے، ان ارواح عالیہ کی پناہ مانگتا ہوں، شیاطین کی گندی روحوں سے مجھے بچا لے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر عالم کا کام انہیں دیا ہے، اور وہ چلاتے ہیں، کہیں بارش برساتے ہیں، کہیں زلزلے لاتے ہیں، کہیں کیا کرتے ہیں، کہیں شیاطین سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اعوذ بکلمات اللہ۔ اب یہاں پہ ایک مزے کی بات سن لیں، ابھی جس درجے میں انسان کہتا ہے اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کی کلمات سے پناہ مانگتا ہوں، حدیث میں بھی ہے، نبی علیہ السلام کی زبان سے بھی الفاظ ادا ہوئے، کوئی شک نہیں، لیکن فرق کیا ہے اعوذ بکلمات اللہ اور اعوذ باللہ میں؟ یہ توحید کے مقامات ہیں، توحید کے ابھی ابتدائی درجہ ہے۔ ابھی جب انسان سمندر میں کودا ہے تو ابھی اوپر سطح پر تیر رہا ہے، بہرحال وہ فرشتے رب العالمین تو نہیں ہے نا، خدا تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے، تو ابھی نظر انسان کی غیر اللہ سے مکمل ہٹی نہیں ہے، توجہ ہے ابھی غیر اللہ پر۔ وہ کہہ رہا ہے اعوذ بکلمات اللہ، میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن یہ فرشتے غیر اللہ ہیں، یہ کلمات، یہ ارواح غیر اللہ ہے۔ ابھی انسان کی توحید کا ابتدائی درجہ ہے، ابھی سمندر توحید میں کودا ہے، لیکن ابھی اوپر سطح پر تیر رہا ہے، بحر توحید کی سطح پر، توحید کے ایک سمندر کے اوپر، اور جب وہ غوطہ لگاتا ہے، اندر گھستا ہے سمندر توحید میں، بحر توحید میں، تو ما سوی اللہ سے اس کی نظر ہٹنا شروع ہوتی ہے۔ تو اس کا دوسرا مقام پھر آتا ہے کہ جب انسان کی نظر ان سے بھی ہٹ جاتی ہے، اور جب انسان کی نظر ان سے ہٹ جاتی ہے تو پھر سامنے اللہ تعالیٰ ہی دکھائی دیتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کر کے وہ تجھے نظر آئے۔ ابھی بحر توحید میں جب وہ گھسا، وہ غوطہ زن ہوا، غوطہ لگایا، تو اب چاروں طرف وحدانیت ہی وحدانیت ہے۔ سطح پر تھا تو اور بھی چیزیں نظر آ رہی تھیں، اب اندر گھسا تو پکار اٹھا اعوذ باللہ، اب کلمات سے ترقی کر گیا۔ اب اس نے کیا کہا؟ میں ڈائریکٹ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں یہاں 3 درجات ہیں. پہلا درجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ، میں کلمات الہیہ کی پناہ مانگتا ہوں. جب آپ نے توحید میں ترقی فرمائی اور بحر توحید میں غوطہ-زن ہوئے تو اگلا سٹیپ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، آپ کی دعا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک واعوذ بک منک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ترقی ہوئی توحید میں، فرمایا اعوذ بک منک، یعنی اعوذ باللہ من اللہ. میں، اے اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بغیر کسی واسطے کے، کوئی کلمہ، کوئی روحانیات، کوئی عالم ارواح، کوئی روح، کسی کو واسطہ نہیں بناتا. اعوذ باللہ، ڈائریکٹ آپ کی ذات کو اپنے لیے پناہ کی جگہ سمجھ کر آپ کی ذات کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ سے پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک منک. لیکن ابھی یہ توحید کا دوسرا، سمندر کی سطح ہے، سمندر کا بیچ ہے، وسط ہے، ابھی ترقی کرنا ہے. کیونکہ یہ جو استعاذہ ہے اس میں بھی ابھی غیر اللہ سے نظر پوری طرح نہیں گئی، ما سوی اللہ سے نظر مکمل طریقے سے نہیں کٹی، 100% ابھی نہیں کٹی. اس لیے یہ توحید کا اعلیٰ ترین مقام نہیں ہے. توحید کا اعلیٰ ترین مقام پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان استعاذت طلب کرتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے، تو استعاذہ کا مطلب یہ ہے کہ یا کسی چیز کی مانگ مقصود ہے، طلب مقصود ہے، یا کسی چیز سے بھاگنا مقصود ہے. آپ بھاگتے ہیں نا بھائی، آپ نفس سے بھاگتے ہیں، آپ ارواح خبیثہ سے بھاگتے ہیں، آپ شیاطین سے بھاگتے ہیں، آپ جنات سے بھاگتے ہیں، آپ دشمنوں کے شر سے بھاگتے ہیں. تو کسی چیز سے بھاگنا، تو ابھی اس چیز پر آپ کی نظر ہے، ابھی غیر اللہ سے نظر بالکل یہ ختم نہیں ہوئی، ابھی ہے، تھوڑی سی ہے لیکن پھر بھی ابھی ہے. تو مزید سمندر کی تہ میں جانا ہوگا، سمندر کی تہ میں غوطہ-زن ہونا ہوگا. اور جب توحید کی سمندر کی تہ میں انسان اتر جائے تو پھر اس وقت اس کی توحید اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ اس کی نظر میں اپنا نفس بھی فانی ہو جاتا ہے. باہر کی چیزیں تو وہ تو چھوڑے، اپنے نفس سے بھی نظر ہٹ جاتی ہے، اس کا نفس بھی فانی ہو جاتا ہے. اور یہی نہیں کہ اس کا نفس فانی ہوتا ہے اس کی نظر میں کہ اب میرا نفس کچھ نہیں، بلکہ اس فنا، یہ فنا بھی فنا ہو جاتی ہے، یعنی اپنے نفس کی فنا بھی فنا ہو جاتی ہے. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ نفس فانی ہو جائے. دوسرا سٹیپ یہ کہ ابھی نفس کی فنا پہ نظر ہے کہ میرا نفس فنا ہو چکا نہیں، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس فنا، وہ فنا بھی فنا ہو جائے. اور جب وہ فنا ہو جائے تو یہ توحید کا اعلیٰ ترین مقام ہے. اب انسان سمندر توحید کے نیچے تہ تک پہنچ گیا. اور جب اتنی ترقی کر لی، اور جب اتنی ترقی کر لی تو اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ سے سفر شروع ہوا تھا پناہ کا. اعوذ باللہ، بکلمات اللہ سے پناہ کا سفر شروع ہوا، اعوذ باللہ تک پہنچا، اور اعوذ باللہ سے وہ سفر اگلے سٹیپ پر پہنچا. تو وہ اعلیٰ ترین مقام اور اعلیٰ ترین درجہ تھا توحید کا. تو انسان جب اس مقام پر پہنچا تو کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے اسی دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسرے مقام سے تیسرے مقام کی طرف کیسے جاتے ہیں. فرمایا اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک وبمعافاتک من عقوبتک، دونوں طرح کے الفاظ ہیں. اور پھر آگے فرمایا اعوذ بک منک، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں.
اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید میں ترقی کر لی اور بحر توحید کے تہ تک پہنچ گئے تو پھر آپ نے ہر چیز سے حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی فنا کر دیا. تو آپ نے پہلے تو یہ کہا نا میں پناہ مانگتا ہوں. ابھی میں پر نظر تھی, ابھی میں پر اللہ پر بھی نظر ہے, لیکن ابھی میں پناہ مانگتا ہوں. تو اسی دعا میں جب اعوذ بک منک تک پہنچے توحید کے دوسرے مقام تک, تو اگلے مقام پر ترقی کی آپ نے, اور آپ نے فرمایا انت کما اثنیت علی نفسک, یا اللہ ہے تو ہی ہے, اب تو ہے تو ہی ہے. انت کما اثنیت علی نفسک, میں نہ تیری ثنا کر سکتا ہوں کچھ نہیں, اب تو ثنا بھی تو ہی اپنی خود کرتا رہے گا, اور تو نے کی ہے اپنی. اب تو پہ بات آ گئی, پہلے میں تھا, میں پناہ مانگتا ہوں, اب آ گئی تو, میں ختم ہو گیا. اب ہے انت کما اثنیت علی نفسک, انت کما اثنیت علی نفسک. یہ ہے توحید کا اعلیٰ ترین درجہ کہ کائنات میں ہر چیز سے نظر ختم ہو جائے, آدمی اندھا ہو جائے, حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی اندھا ہو جائے, اور اپنا نفس بھی اس کی نظر میں فانی ہو جائے, اور نہ صرف نفس فانی ہو جائے بلکہ نفس کی فنا بھی فانی ہو جائے, اور پھر اعلیٰ مقام پر پہنچ کر وہ کہے انت کما اثنیت علی نفسک. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ ہمیں یہ مقام نصیب کر دے توحید کا, یہ بہت بڑا مقام ہے. یہ ہر غیر نتو خیر کو نصیب نہیں ہوتا. تو ایک اللہ کا ایک قدسی فرمان ہے, ایک قدسی فرمان سناؤں, مزہ آئے گا. ایک قدسی فرمان ہے, گزشتہ کتابوں میں اللہ نے اتارا تھا, کسی آسمانی صحیفے میں قدسی کلام اتارا. تو اللہ نے فرمایا, اور بہت زوردار انداز میں, بہت زوردار الفاظ کے ساتھ اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم. اللہ ویسے اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے کوئی بات کہہ دے تو اس کی بات 100% پکی بات ہے, بلکہ 100% کیا ہے, اس سے بھی زیادہ. 100% کیا چیز ہے, اس سے بھی زیادہ. اور پھر وہی پختہ بات کہنے والا جب قسم کے ساتھ بات کرے, اور پھر قسم بھی عزت اور جلال کی قسم ہو, یعنی ہم اس کی اہمیت کا شاید ہمارے پاس کیلکولیٹر نہ ہو کہ اندازہ کر سکے, ہمارے دماغ فیل ہو جائے کہ اس بات میں کتنا زور ہے, کتنی قوت ہے, کتنا اللہ تعالیٰ کا عزم اور وہ ہے, ارادے کی قوت ہے. وعزتی وجلالی, میری عزت اور جلال کی قسم, لأقطعن عمل كل مؤمل غیری بالیأس وَلَأُلْبِسَنَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ عِنْدَ النَّاسِ. فرمایا میری عزت و جلال کی قسم, جو بھی مجھے چھوڑ کر, مجھ سے نظر ہٹا کر میرے سوا غیر سے امید رکھے گا, مجھ سے نظر ہٹا کر میرے سوا کسی سے بھی کائنات میں امید رکھے گا, صرف امید, مؤملن چھوٹی سی امید, تنوین تصغیر کے لیے ہے, چھوٹی سی تقلیل کے لیے ہے, بہت کم, بہت تھوڑی سی, بہت چھوٹی سی امید بھی رکھے گا مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ. فرمایا میری عزت و جلال کی قسم ہے, میں اس کی امید کو توڑ کر رکھ دوں گا, اور مایوسی کی تلوار سے میں اس پر مایوسی مسلط کر دوں گا. میں مایوسی کی تلوار سے اس کی امید کو کاٹ کر رکھ دوں گا. وَلَأُلْبِسَنَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ عِنْدَ النَّاسِ, اور میں لوگوں کے نزدیک اسے, لوگوں کے سامنے اسے ذلت اور رسوائی کا لباس پہنا دوں گا, یعنی معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی, دنیا کے دلوں میں اس کی نفرت اور اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی, حقارت ہوگی. آگے فرمایا, بڑے زوردار الفاظ ہیں اس قدسی کلام کے, فرمایا وَلَأُخَيِّبَنَّهُ مِنْ قُرْبِي وَلَأُبْعِدَنَّهُ مِنْ وَصْلِي.
اور میں اسے نامراد کر دوں گا اپنے پاس نزدیک آنے سے۔ وہ آنا چاہے گا، کوششیں کرے گا، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، ہر چیز کوششیں کرے گا، میں اس کی ہر کوشش کو ناکام کر دوں گا کہ وہ میرے قریب نہ آ سکے۔ وَلَأُبْعِدَنَّهُ عَنْ وَصْلِي، اور اگر کسی طریقے سے پہنچ بھی گیا میرے قریب تو میں اسے دور بھگا دوں گا، دفع ہو جا۔ تو مجھے چھوڑ کر دوسروں پر نظر رکھ رہا ہے، دوسروں اور غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر رہا ہے۔ پھر فرمایا، صرف یہیں پر بس نہیں، فرمایا وَلَأَجْعَلَنَّهُ مُتَفَكِّرًا حَيْرَانًا، میں اسے ٹینشن میں مبتلا کر دوں گا، ساری زندگی حیران، حیرت اور دہشت میں پھرتا رہے گا، سوچوں میں غلطا رہے گا، ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، تفکرات میں رہے گا، میں اس پر تفکرات کو مسلط کر دوں گا۔ وَلَأَجْعَلَنَّهُ مُتَفَكِّرًا حَيْرَانًا، میں اسے حیران و پریشان کر دوں گا۔ ایسے نہیں کہ اطمینان سے زندگی گزارے گا، مجھ سے نظر ہٹا کے مخلوق پر نظر رکھ کر اور پھر وہ آرام اور سکون سے زندگی گزارتا رہے، ٹینشن سے پاک زندگی گزارتا رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یؤمل غیری فی الشدائد، فرمایا جب مصیبتیں آتی ہیں، جب تکلیفیں آتی ہیں تو یہ دوسروں سے امیدیں لگا دیتا ہے۔ یہ اتنا بے وفا کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو مخلوق سے امید لگا دیتا ہے، مخلوق سے امیدیں وابستہ کر دیتا ہے۔ والشدائد بیدی، سختیاں اور مصیبتیں تو میرے قبضے میں ہیں، میرے قبضے میں ہیں۔ وَأَنَا الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اور میں زندہ اور کائنات کو قائم رکھنے والی ذات ہوں، الحی القیوم ہوں۔ یرجو غیری، میرے غیر سے امیدیں رکھتا ہے۔ وَيَطْرُقُ بِالْفِكْرِ ابواب غیری، اور اس کی سوچیں یہ ہے کہ میں دوسروں کے دروازوں پر جاؤں گا، کبھی اس دربار پر، کبھی اس دربار پر، کبھی اس در پر، کبھی اس در پر۔ اس کی سوچیں، اس کے افکار مشرکانہ، غیر اللہ پر اس کی نظریں، اور سوچتا یہ ہے۔ اور فرمایا وَبِيَدِي مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ، حالانکہ ان پریشانیوں کی دروازوں کی کنجیاں تو میرے پاس ہیں، اور جن کے پاس جا رہا ہے ان کے دروازوں کی کنجیاں بھی میرے پاس ہیں۔ وہی مغلقہ، میں نے سارے در بند کر دیے ہیں، وہ سب بند پڑے ہیں، جاؤ نا۔ کبھی کس در پر، کبھی کس در پر، منہ کی کھاؤ گے، ہر در سے منہ کی کھاؤ گے، ہر در سے خالی ہاتھ آؤ گے، بہت کچھ لے کر جاؤ گے، خالی ہاتھ واپس آؤ گے، ملے گا کچھ نہیں۔ فرمایا وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِكُلِّ مَنْ دَعَانِي، جبکہ میرا دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، جو بھی مجھے پکارتا ہے میں فوراً اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکار کر تو دیکھو۔ رات ساری دنیا سو جاتی ہے، تم کسی کے در پر جاؤ گے، پکارو گے، وہ آگے سے ڈانٹے گا یار نیند میں ہوں، نیند کرنے بھی نہیں دیتے۔ اور اے بے وفا انسان، میرے در پر آؤ تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں سو رہا تھا، میں تو ہر وقت تمہاری حفاظت کے لیے جاگ رہا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے ہمیں کیا کہا کہ اللہ سے جڑ جاؤ۔ اعوذ بکلمات اللہ سے سفر شروع ہوا، اعوذ باللہ تک پہنچ کر ترقی کرتے کرتے اعوذ باللہ تک پہنچا، اور پھر اعوذ باللہ سے آگے
انت کما اثنیت علی نفسک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پہنچا. یہ تو ہوا مستعاذ بھی. استعاذے کے ارکان میں ایک ہے مستعیذ یعنی پناہ مانگنے والا. اللہ تعالیٰ نے پناہ کا حکم دیا لیکن کسی خاص فرد کو نہیں دیا کہ تو مجھ سے پناہ مانگ لے، فلاں آدمی مانگ لے، گناہگار مانگ لے. طبقہ بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ کسی خاص طبقے کو خاص کیا ہو، فلاں طبقہ ہی مجھ سے پناہ مانگے اور کوئی نہ مانگے. بلکہ پناہ کی ضرورت پاک کو بھی ہے، پلید کو بھی ہے، مجرم کو بھی ہے، معصوم کو بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ معصوم جو ہے وہ پناہ سے مستغنی ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے پناہ کی. کوئی معصوم پناہ سے مستغنی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کریم اٹھائیں گے تو آپ کو انبیاء کرام کے استعاذے ملیں گے، ان کے تعوذ ملیں گے، ان کی پناہ مانگنے کی کلمات ملیں گے آپ کو. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے ڈوبنے پر سوال کیا تھا. اللہ نے جھاڑ پلا دی کہ تیرا بیٹا تیرا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح. تیرا بیٹا تب ہوتا جب اس کا عقیدہ تیرا عقیدہ ملتا، اس کے نظریات تیرے نظریات ملتے. میرے ہاں خونی رشتوں کی قدر نہیں ہے، عقیدے کے رشتے کی قدر ہے. تو آئندہ اس طرح سوال نہیں کرنا. تو نوح علیہ السلام نے فوراً، انبیاء تو ذہین ہوتے ہیں نا، سمجھ جاتے ہیں کہ کس طرح اب روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے. میرا رب میرے اس سوال سے ناراض ہوا ہے، میں کیسے اس کو مناؤں. انبیاء ہوتے بڑے ذہین ہیں، کائنات میں نبیوں جتنا ذہین کوئی نہیں. ذہانت کوٹ کوٹ کر، فراست اور عقل کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی. تو نوح علیہ السلام نے فوراً کہا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. فوراً پناہ پہ آ گئے، فوراً پناہ پہ آ گئے. جب پناہ مانگی تو میں نے کہا نا کہ ادھر دیر نہیں لگتی، ادھر دیر نہیں لگتی. تو ادھر نوح علیہ السلام نے پناہ مانگی، ادھر اللہ نے دو عظیم خلعتیں عطا کر دی. دو عظیم. فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک. اللہ نے سلامتی سے بھی نوازا، برکتوں سے بھی نوازا. یہ دو یہ اعوذ بکا پناہ کہنے کی برکات اور انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فٹافٹ حضرت نوح علیہ السلام کو دے دیے. اہبط بسلام منا وبرکات علیک. جا سلامتی کا تاج بھی اپنے سر پر سجا لے اور برکات کا ٹوکرا بھی اپنے ساتھ لے جا، خالی ہاتھ نہ جا میرے دربار سے. وبرکات علیک وعلی ممن معک. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے ورغلانا چاہا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. تو یوسف علیہ السلام بھی مرد تھے، مرد کی بھی تو خواہشات ہوتی ہیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام چونک گئے، فرمائے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو جیسے ہی اللہ کی پناہ مانگی اور اللہ کی پناہ میں آئے تو اللہ نے یوسف کو بھی دو خلعتیں عطا کر دی. فرمایا جا یوسف لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ہم نے تجھ سے سوء کو بھی دور کر دیا، فحشاء کو بھی دور کر دیا. تیرے قریب نہیں پھٹکیں گے، نہ گناہ تیرے قریب آئے گا، نہ بے حیائی تیرے قریب آئے گی. جا یہ دو انعامات لے جا پناہ کے بدلے میں. پھر کیا ہوا؟ ایک اور موقع پر بھائیوں نے ورغلانا چاہا اور کہا جی کہ یہ آپ نے بنیامین کو پکڑا ہے تو آپ ایسا کریں، اب واپس تو ہم جا نہیں سکتے، پہلے سے اس کا بڑا بھائی جو ہے یوسف وہ ہمارے ہاتھوں گم ہو چکا ہے، والد صاحب رو رہے ہیں،
ابھی تک روتے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے بنیامین کو بھی پکڑ لیا، تو ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ فخذ احدنا مکانا، آپ ایسا کریں بنیامین کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیں، جیل میں ڈال دیں۔ منتیں کی، بڑی منتیں کی، بھائی تھے، سالوں کے بعد ملے تھے، اور پھر اتنی بڑی سفارش کون رد کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ بھائی اپنے خون کے ہاتھوں مجبور ہو سکتے تھے، فوراً چونک گئے، ایک دم ہوش میں آئے، فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجرم کو چھوڑ دوں اور غیر مجرم کو میں پکڑ لوں، یہ کام نہیں کر سکتا، معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، پھر تو ہم اللہ کی پناہ سے نکل کر ظالم بن جائیں گے، معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا جا یوسف، تو میری پناہ میں آیا ہے تو میں تجھے بھی اس پناہ کے بدلے میں، پناہ میں آنے کی وجہ سے عظیم ترین انعام عطا کر دیتا ہوں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تیرے ماں باپ جو در بدر تھے، تجھ سے دور تھے، آج وہ تیرے ساتھ تخت شاہی پر میں ان کو بٹھا رہا ہوں، اور تیرے وہ بھائی جو تیرے قتل کی تدبیر کرتے تھے، آج سب تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، انعام عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ بھئی اذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، خلاف حقیقت باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ میں اس طرح کے جاہلوں جیسی باتیں کروں، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ نے انعام میں تہمت بھی ہٹا دی اور مردے کو بھی زندہ کر دیا، جس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، عامل، اللہ کی پناہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح حضرت مریم کی والدہ، جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انی اعیذھا بکا، یا اللہ میں اس بچی کو، اپنی بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا تو اللہ نے دو خلعتیں عطا فرما دی کہ جا ام مریم، او عمران کی بیوی بیگم عمران، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ اللہ نے ان کی پکار کو نہ صرف یہ کہ بہترین طریقے سے قبول کیا، بلکہ ان کو نشو و نما دی، اور ایسی نشو و نما دی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ کیسی ان کی تربیت کا پاکیزہ انتظام فرمایا کہ بیت المقدس کا محراب ان کی تربیت کے لیے منتخب کر دیا۔ اور حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا تو حضرت مریم پہچان نہ سکی کہ یہ فرشتہ ہے، کوئی اجنبی مرد ہے، انسان کی شکل میں ہے۔ انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک، مریم نے کیا کہا کہ بھائی تو کون ہے؟ بھائی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اعوذ بالرحمن۔ تو جب پناہ میں آئی، اللہ کی پناہ میں آئی، تو اللہ نے انعام میں بیٹا دیا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا، وہ بھی بغیر شوہر کے، مفت میں، اور پھر اسی بیٹی کی زبان سے مریم کا تقدس بھی دنیا کو بتا دیا کہ میری ماں کتنی جلیلہ ہے، کتنی عظیمہ ہے، کیسی پاکیزہ ہے۔ یہ انعام پناہ میں آنے کے بعد تھا، جب وہ کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن۔ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن عظیم میں نے چند کو ذکر کیا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت کے ساتھ پناہ کا حکم دیا گیا کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگے۔ قل رب اعوذ بک،
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ مختلف آیتیں ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلسل پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ آپ جب بھی پناہ مانگیں گے، جس طرح ان انبیاء اور اولیاء کے درجات میں نے بلند کیے، انہیں خلعتیں عطا کی، انہیں مقامات عطا کیے، انہیں رفعتیں عطا کی، تو ہر پناہ مانگنے کے بعد میں آپ کو بھی ایسی ہی عظمتیں اور رفعتیں عطا کروں گا، میں آپ کو بھی ایسی ہی بلندیاں عطا کروں گا، اور جو انسان بھی میری پناہ میں آئے گا آپ کی امت میں سے، میں اسے بھی اپنی پناہ سے نوازنے کے بعد اسے عظمتیں اور رفعتیں عطا کروں گا۔ اگر ہم احادیث کی طرف آئیں تو یہ حدیث پچھلے درسوں میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، لیکن آج میں ایک اور زاویے سے اس پہ نظر ڈال رہا ہوں۔ کہ دو آدمی لڑ رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک شخص بہت ہی زیادہ غصے میں تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا سارا غصہ جاتا رہے گا، یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص اس کے پاس گیا، لیکن وہ اتنے غصے میں تھا، اس کو کہا کہ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تو اس نے کچھ آگے سے سوچ سمجھ کر جواب نہیں دیا، جوش میں تھا، جذبات میں تھا۔ اس نے کہا کیا میں پاگل ہوں؟ کیا مجھ پر جنات آئے ہیں کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں؟ اس کو یہ نہ پتہ چل سکا کہ یہ پیچھے نبی علیہ السلام نے یہ ہدایت دی ہے، وہ سمجھے کہ یہ شخص مجھے اس طرح کہہ رہا ہے تو کہیں یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں اور عقل کی روشنی میں، تو کئی وجوہ سے عقل اعوذ باللہ کی اس قوت اور طاقت اور فلسفے کو تسلیم کرتی ہے، کئی وجوہ سے۔ دیکھو، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی فائدے کی چیزیں ہیں، جتنے بھی نقصان کی چیزیں ہیں، ان سب پر میرا علم بہت تھوڑا ہے، محدود ہے۔ میں تمام بھلائیوں کو نہیں جانتا، تمام برائیوں کو نہیں جانتا، تمام ضرر کی چیزوں کو نہیں جانتا، تمام فائدے کی چیزوں کو نہیں جانتا۔ علم بہت تھوڑا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ میرا علم محدود ہے، میں فائدے کی چیزوں اور نقصانات کی چیزوں کو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، میرا علم ناقص ہے، یہ تو ہر شخص کو پتہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو تھوڑا سا علم ہے یہ بھی تب حاصل ہوگا جب عقل ٹھکانے پر ہوگی۔ اگر عقل ٹھکانے سے ادھر ادھر ہو جائے اور اپنی جگہ پر نہ رہے تو پھر عقل بھی کام نہیں کرتی، اس پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور جب پردے پڑ جاتے ہیں تو یہ جو چھوٹا سا علم ہے یہ بھی پھر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیسے حاصل ہو؟ اور جب وہ اپنے فائدے اور نقصان کو حاصل نہیں کر سکے گا کہ عقل اپنے ٹھکانے نہ رہی، تو پھر اسے اپنے فائدے کے کام اور نقصان کے کاموں میں تمیز بھی نہیں ہوگی، اور اپنے فائدے کی منہ سے نکلنے والی فائدے کی باتیں اور نقصان کی باتوں میں تمیز نہیں ہوگی، کیونکہ عقل کا ترازو اب موجود نہیں ہے جو اسے بتا سکے کہ بھائی کہ عقل کے ترازو میں اور کسی عمدہ قانون کے ترازو میں آپ کی بات کو تول دیا جائے کہ یہ بات فائدہ مند ہے، یہ بات نقصان دہ ہے، یہ کام فائدہ مند ہے اور یہ کام نقصانی ہے۔
کیونکہ جوش غضب میں آ کر، غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر انسان کی عقل کام کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے، اور جب کام کرنے سے عقل عاجز ہو جائے تو پھر وہ تمیز نہ کر سکے کہ اس کے افعال، اس کے اقوال کسی قانون کی ترازو پر پورا اتر سکیں، تو لازماً ایسا شخص خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اب اگر وہ اعوذ باللہ کو مانتا ہے اور اعوذ باللہ کے مفہوم کو سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی، اس کے ذہن میں کہ بھائی مجھے اپنی عقل کو ٹھکانے لانا ہے، اس سے پردے ہٹانے ہیں، تب جا کر میری عقل صحیح فیصلہ کر سکے گی، تو وہ لازماً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے گا، اور جب وہ اعوذ باللہ کہے گا تو ہر قسم کے بھلائیاں، ہر قسم کی اچھائیاں، ہر قسم کی فائدے کی چیزیں وہ حاصل کر سکے گا، اور ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا۔ اس لیے اعوذ باللہ کہنا ضروری ہے، خاص طور پر غصے کے وقت ہر انسان کو۔ دوسری وجہ یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ جب دو انسان آپس میں لڑتے ہیں اور ان کا مقدمہ ہوتا ہے، ایک مدعی ہے ایک مدعا علیہ ہے، ایک دعویٰ کرتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے، لیکن مثلا یہ شخص مدعی ہے، یہ مدعا علیہ ہے، یہ نہیں جانتا کہ اصل حقیقت 100% یہ علم نہیں رکھتا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ اس نے تو کیس کر دیا دوسرے پر، بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، لیکن دوسرا انکار بھی تو کر رہا ہے نا، دوسرا انکار بھی کر رہا ہے، تو دونوں میں جھگڑا ہے، کیس ہے، مقدمہ ہے۔ جب یہ شخص اعوذ باللہ کے مضمون کو ذہن میں حاضر کرے گا تو یہ سوچے گا، یار اگر میں حق پر ہوں اور اس شخص کی طرف میرا یہ حق بنتا ہے تو میں اللہ کی پناہ میں کیوں نہیں آتا کہ اللہ خود بخود اپنی طرف سے میرا حق اس سے وصول کروا لے گا۔ میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں دیتا؟ اور اگر یہ حق پر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، میرا دعویٰ صحیح نہ ہو، نفس الامر اور حقیقت کے مطابق نہ ہو، تو پھر میں اس پر ظلم کر رہا ہوں، تو میں کیوں اس پر ظلم کروں؟ تو اعوذ باللہ اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یا تو میں اپنی پناہ کے، اپنے رب کی پناہ میں آ کر معاملہ اس کے سپرد کر دوں، وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ میرا حق اس سے وصول کروا لے، اور یا اگر میں حق پر نہیں ہوں تو پھر میں ظالم ہوں، میں اس پر ظلم کر رہا ہوں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس جھگڑے کو جڑ سے ختم کر دے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اعوذ باللہ کتنا عظیم جملہ ہے۔ میں اسی حوالے سے اعوذ باللہ کی اس عظمت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ، یہ مختصر جملہ امن عالم کا ضامن ہے۔ پوری دنیا میں تمام چھوٹی بڑی قومیں اور قوتیں اس بات کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں امن مل جائے، امن نہیں مل رہا، کسی قوم کو نصیب نہیں ہو رہا۔ بھئی اللہ کی پناہ میں تو آؤ، پھر امن ملے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اس کی عقل کو ٹھکانے پر لے آتا ہے، اس کے سامنے برے اور بھلے کی تمیز رکھ دیتا ہے، اور یہی چیزیں تو ہیں امن عالم کی ذمہ دار۔
انہی سے تو امن حاصل ہوتا ہے۔ زمین کا امن، زمین فساد سے اس وقت تک خالی نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کی یہ ذہنی تربیت نہ ہو، اور یہ ذہنی تربیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیتی ہے۔ دنیا میں اور ایسا جملہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے جو پورے عالم کو امن دے سکتا ہو، سکون دے سکتا ہو، چین دے سکتا ہو، جھگڑے ختم کر سکتا ہو، اختلافات ختم کر سکتا ہو، مالی جھگڑے، ذاتی جھگڑے، زمینی جھگڑے، گھر کے جھگڑے، حقوق کے جھگڑے، فرائض کے جھگڑے، یہ تمام جھگڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ماننے اور اس کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد اور اس کو سمجھنے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور زمین اس طرح امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ تو اعوذ باللہ یہ امن عالم کا ذمہ دار جملہ ہے، معمولی جملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تعوذ کے علوم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا عظیم جملہ ہے، بہرحال تھکی ہے فکر رسا، ابھی مدح باقی ہے۔ اعوذ باللہ کے علوم میں اگر غوطہ لگایا جائے تو بہت کچھ حاصل ہوا اور حاصل ہو سکتا ہے، اور ہم تھک جاتے ہیں، انسان تھک جاتا ہے، لیکن یہ جو وحی الہی کے کلمات ہوتے ہیں نا، ان کی گہرائیاں اور گہرائیاں ختم نہیں ہوتی۔ بہرحال آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔